بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کنسنٹریٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست ناصر عظیمی۔ دوستو، کرۂ ارض اس وقت مختلف عذابات کا شکار ہے، جن میں مہلک امراض جیسے کرونا وائرس، کینسر، دل و جگر کے امراض اور کئی ایسے امراض جن کا علاج صحیح طور پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جان لیوا حادثات، طوفان، زلزلے، قحط سالی، گلیشیئر کا پگھلنا، سمندروں کا آبادی کی طرف بڑھنا اس جانب اشارہ ہے کہ کرۂ ارض آہستہ آہستہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روحانی علوم کے ماہرین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر 10,000 سال کے بعد خشکی کی جگہ سمندر آتا ہے اور سمندر کی جگہ ریت اڑتی ہے۔ ارضی بیلٹ آخری مرتبہ طوفان نوح کے وقت تبدیل ہوئی۔ طوفان کی پیشن گوئی پر نافرمان قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھا تو مذاق اڑایا۔ جب طوفان آ گیا تو بیٹے نے طوفانی موجیں دیکھنے کے باوجود باپ کی بات نہیں مانی۔ قرآن کریم کی سورہ ہود آیت نمبر 42-43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، منکرین کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان رات دن برس رہا تھا۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا۔ ہر شے زیر آب آ گئی، یہاں تک کہ خشکی پر موجود بلند و بالا پہاڑ پانی میں ڈوب گئے۔ عظیم طوفان نے دنیا کی ترقی یافتہ تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور پیغمبر نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ الہامی کتابوں کے مطابق ہر وہ قوم جس نے احکامات الہی سے روگردانی کی اور اللہ کے نظام میں دخل دینا شروع کیا اور مداخلت میں اس نہج پر پہنچ گئے کہ پلٹنے کی راہ باقی نہ رہی۔ قوم عاد ہیبت ناک آندھی سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دہشت ناک کڑک، چمک اور بجلی نے خاکسار کر دیا۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا قوم لوط آگ اور گندھک کی بارش سے فنا ہو گئی۔ معروف روحانی اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس حوالے سے فرمایا، زمین کی عمر 10,000 سال ہے، جس کے بعد خشکی کی جگہ پانی اور پانی کی جگہ خشکی آ جاتی ہے۔ سال 2006 میں طوفان نوح کو 10,000 سال پورے ہو چکے ہیں۔ طوفان نوح سے قبل جو مقامات خشکی پر تھے آج وہ پانی میں ہیں۔ 10,000 سال پورے ہونے کے بعد دنیا ایک بار پھر طوفان باد و بارہ، گرد و باد، زلزلوں، جراثیم، وبائی امراض اور اخلاقی امراض کی زد میں ہے۔ زمین کے موسم میں تبدیلی کی لہر عام و خاص سب نے محسوس کر لی ہے۔ روحانی ماہرین کی پیشن گوئیاں تیزی سے شاہد بن رہی ہیں۔ موسمی تغیر سے متعلق سائنسی جرنل نیچر کلائمیٹ چینج کی 2 مارچ 2020 کو شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے سے سمندروں کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور صدی کے آخر تک دنیا کے آدھے ریتیلے ساحل پانی میں جا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام کی تبدیلی سے پوری دنیا کی فضا تبدیل ہو چکی ہے۔ 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب شروع ہونے کے بعد سے توانائی کے انجذاب اور اخراج کے عمل میں عدم توازن مسلسل بڑھ رہا ہے۔ فضا میں گرین ہاؤس گیسز بالخصوص کاربن ڈائی آکسائڈ داخل ہو رہی ہے، جو فضا میں حدت بڑھنے کا سبب ہے۔ اس عالمی حدت یا ماحولیاتی تبدیلی کا نام دیا گیا ہے۔ موسمیات کے عالمی ادارے WMO کے اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے لے کر 2019 غیر معمولی گرم رہا۔ اس مدت کے دوران سطح سمندر میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے۔ 1993 کے بعد سے سمندروں کی سطح میں اضافے کی اوسط شرح ہر سال 3.2 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ انسانی ترقی کے نام پر جس طرح فطرت کے نظام میں بگاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ، ساحلوں سے ریت کا ختم ہونا، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج، سمندروں میں آبی حیات کے لیے زندگی کو مشکل بنا دینا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے انسان کا اخلاق اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر قسم کے رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ قتل و غارت گری، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، شک، وسوسے، جھوٹ، دھوکہ، منافقت، حسد، نفرت،
ہم جنس پرستی، ناانصافی، مختصر یہ کہ اللہ سے دوری الہامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ آج نو انسانی کو عالمی پیمانے پر ایسے وبائی مرض کا سامنا ہے جو ذات، برادری، امارات، غربت، رنگ و نسل، زبان اور مذہب میں فرق نہیں کرتا۔ موت گلیوں میں پھر رہی ہے اور موت کے خوف سے پوری دنیا میں آدمی گھروں میں محصور ہے۔ عظیم روحانی سائنسدان سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظام کائنات صبر پر قائم ہے۔ قدرت آخر وقت تک خرابیوں کو دور کرنے اور بقا کے تحفظ کی مہلت دیتی ہے، اچھائی اور برائی میں امتیاز کے لیے رہنما بھیجتی ہے، فرما برداری کے نتیجے میں سکون اور نافرمانی میں تنبیہ کر کے ایسی نشانیاں ظاہر کرتی ہے جس میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہر 10,000 سال میں زمین کی بیلٹ تبدیل ہوتی ہے۔ بیلٹ تبدیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو خطہ مخلوق کے آرام و آشائش کے لیے بنایا گیا تھا اب تنگ ہو گیا ہے۔ نافرمانی، ملاوٹ اور لالچ بڑھنے کی وجہ سے زمین کرا رہی ہے۔ لالچ میں آدمی چیزیں جمع کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا جو وجود دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ وسائل نہیں لاتا۔ وسائل کا انتظام و انصرام دنیا میں پہلے سے ہے۔ لالچ کا سمبل خود نمائی ہے جو زر و جواہرات کا پجاری بننے سے پیدا ہوتا ہے۔ سونا چاندی موجود رہتے ہیں لیکن آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی بڑے طوفان یا تباہی کی خبر دے رہے ہیں۔ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، گھٹن، حبس اور گرمی بڑھ رہی ہے، آندھیاں اور بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سمندری طوفان اور سیلاب آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بالآخر طوفان نوح کی طرز پر عظیم طوفان اچانک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔